توریت، زبور، انجیل، قرآن اور لوح محفوظ، یہ 4 کتابیں اس آسمان کے نیچے نازل ہوئی ہیں، اور اس آسمان سے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ یہ 4 کتابیں اس آسمان کے نیچے نازل ہوئی ہیں، جو اس آسمان کے نیچے مخلوق رہتی ہے ان کے لیے کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اس آسمان سے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اور یہ جو ہمارا یہ جو لامحدود آسمان ہے نا، کہ جس کی تھا، جس کی وسعت، جس کی حدوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ دیکھیے آسمان کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ کوئی ہے جو آسمان کو چھو سکا ہو؟ یعنی آسمان کو کوئی چھو نہیں سکا، جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہے، یعنی یہ جو ہم کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا سیارے، ثوابت، یہ سٹارز، یہ کلسٹرز، یہ یونیورس، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس آسمان کے نیچے ہے۔ اس آسمان کے نیچے کھرب ہا سیارے ہیں، کھرب ہا ستارے ہیں، کھرب ہا ثوابت ہیں، اور نہ معلوم کتنے کتنے ثوابت، سیاروں اور ستاروں میں مخلوقات آباد ہیں۔ اور یہ جو آسمان ہے جس کی حد تک ابھی ہم نہیں پہنچ سکے، اس کے متعلق معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کتنا بلند ہے، اس کا ڈائمیٹر کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کی طوالت کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے؟ تو معصوم نے کہا تم نے صحرائے اعظم دیکھا، جو سب سے بڑا صحرا ہے؟ صحرا تو دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، گردن ہی ہلا دیجیے حضور۔ صحرا تو آپ نے دیکھے ہوں گے، دیکھے ہیں نا ڈیزرٹس۔ صحرائے اعظم سب سے بڑا صحرا جو افریقہ میں ہے، اس کے متعلق میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو کہا کہ صحرا بہت طویل و عریض صحرا، تصور کرو کہ جو تمہاری نگاہوں سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہو، کہ اس کی کہیں تمہیں حدود نظر نہ آ رہی، اتنا بڑا صحرا۔ اس صحرا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سکہ رکھا ہو، کہ تمہارا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک سکے کے برابر ہو۔ تمہارا پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے سکے کے برابر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اس آسمان کے نیچے کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا مخلوقات آباد ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ اس آسمان کے نیچے کی ہیں، کہ جو اب تک ہم دریافت ہی نہ کر سکے، یعنی جس کے ستاروں، ثوابت، سیاروں کی تعداد آج تک کوئی گن نہیں سکا۔ کلسٹرز تو گن لیے لوگوں نے، دمدار ستارے جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ جو دمدار ہوتے ہیں یہ پورا ایک فوگ سا ہوتا ہے، اور یہ فوگ بنتا ہی تمام سیاروں کے ملنے سے، یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے سیارے، تو وہ پورا دمدار ایک اسکائی وے بن جاتا ہے، جس کو آپ دمدار ستارہ اور دمدار سیارہ کہتے ہیں۔ یعنی کلسٹرز ہیں سیاروں اور ستاروں کے، اور نہ معلوم کس کس سیارے میں مخلوقات آباد ہیں۔ آپ اب تک اس دنیا ہی کو ایکسپلور نہ کر سکے، یہ پوری دنیا ہی دریافت نہ ہو سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا ہی ابھی دریافت نہ ہو سکے۔ علی اپنے اصحاب کے ساتھ سے، اب آپ خاموش ہیں تو میں تو خاموش نہیں رہوں گا، جیسے چاہیں آپ سنیں، میں بار بار آپ سے تقاضا نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کوئی نئے تو بیٹھے نہیں ہیں مجلس میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ خدا آپ کو صحت عطا فرمائے، مجھے آپ بیمار لگ رہے ہیں کچھ، خدا آپ کو صحت دے۔ تو جیسے آپ بیٹھے ویسے بیٹھے رہیے، لیکن یہ کہ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا سیارے، کھرب ہا ستارے، تو میں نے کہا کہ یہ ابھی دنیا ہی دریافت نہ ہو سکی۔ مثلا اگر آپ کا یقین، میرا حسن یقین یہ کہتا ہے کہ آپ کی معرفت بہت بلند ہے، اور میں ایک روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بزرگ میرے تمام محترم بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ان سے مخاطب ہوں، کہ علی اپنے اصحاب کے ساتھ چلے، اور وہ پوری آپ نے حدیث غمامہ بھی سنی بھی ہوگی، حدیث غمامہ تو سنی ہے نا آپ نے، سنی بھی ہے۔ تو علی چلے اور بادل پر اڑتے ہوئے چلے، اور نہ معلوم کہاں کہاں کی سیر علی نے اپنے بچوں کو بھی کرائی اور اصحاب کو بھی کرائی۔ اس بادل پر حسن و حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب بھی تشریف فرما تھے، اور ایسے میں بادل مختلف مقامات سے ہوتا ہوتا ایک مقام پر جا کر ٹھہرا۔ تو اب علی سے پوچھا سلمان فارسی نے کہ مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ مقام قاف، مقام قاف، جسے تم کوہ قاف کہتے ہو۔ یہ کوہ قاف وہ نہیں ہے کہ جو کوہ قاف رشیا میں، یہ والی کوہ قاف نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ کہا یہ مقام قاف ہے۔ تو کہا کہ مولا اس کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا اس کے آگے یا تو میں دیکھ سکتا ہوں یا میرا کوئی وسیع ہی دیکھ سکتا ہے۔ کہا مولا اس کے آگے کیا ہے؟ کہا اس کے آگے تمہاری جیسی دنیاؤں جیسی 40 دنیایں اور ہیں۔
تو کیا کوئی اس قاف تک پہنچا؟ کوئی اس قاف تک پہنچا؟ اور اب جملہ آگے بڑھایا، کہا کہ اس دنیا جیسی 40 دنیایں موجود ہیں، قاف کے اس پر ہے، اس پر، اور ہر دنیا میں جو بھی مخلوق آباد ہے وہ ہماری چاہنے والی ہے، وہ مخلوق ہمارا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ابھی تک تو یہی دریافت نہ ہو سکا، ابھی ان اسرار کے پار انسان نہ جا سکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممالک پر قبضہ کرنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، بھائی ملک پر قبضہ ہو سکتا ہے، زمین پر قبضہ ہو سکتا ہے، جائیداد پر قبضہ ہو سکتا ہے، نہیں پہنچے آپ، باغ پر قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم 1400 برس ہو گئے سلونی پر کوئی قبضہ نہ کر سکا۔ سلونی پر کوئی قبضہ نہ کر سکا، اس لیے کہ سلونی ہر کسی کی جاگیر نہیں ہے، سلونی ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ خود 70 مرتبہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، بھائی وہ خود 70 مرتبہ کہہ کے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ خود پیچھے ہٹ گئے کہ سلونی کہنا صرف علی کا حق ہے، اور سلونی کہنا اگر علی کا حق ہے تو علی کا حق اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن میں آیت رکھ دی ہے، ہم یحسدون الناس ما علی آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ تو اتنی مشہور آیتیں ہیں حضرات، کیا کرو اتنی مشہور آیتیں کہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ بھائی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم کب تک آل ابراہیم سے حسد کرو گے؟ جیتے رہے سلامت رہے آپ، تم آل ابراہیم سے کب تک حسد کرو گے؟ ہم نے انہیں کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، اور ملک عظیم بھی دے دیا۔ اب مجھے بڑے بڑے ملکوں کے تخت شاہی پر بیٹھنے والے یہ بتائیں، میں تاریخ کے شروع سے لے کے اب تک کی بات کر رہا ہوں، صرف 2023 کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑی حکومتوں اور ریاستوں کے تخت شاہی پر بیٹھنے والے حکمران یہ بتائیں کہ تمہارے پاس ملک تو ہے، کیا ملک عظیم بھی ہے؟ تمہارے پاس ملک تو ہے، کیا ملک عظیم بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم نے آل محمد کو ملک عظیم دیا۔ ملک عظیم، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ ملک عظیم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا کہ عظیم ملک، یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود عظیم ہے۔ کاش کے اسی جملے تک آپ پہنچ جاتے، یہ ملک عظیم یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود عظیم ہے۔ اللہ عظیم ہے نا، ان اللہ علی العظیم، کئی آیتیں علی الکبیر پر بھی ختم ہو رہی ہیں، اور کئی آیتیں علی العظیم پر بھی ختم ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عظیم علی ہے، آیتیں ختم ہو رہی ہے اسی بات پر کہ وہ بڑا عظیم علی ہے۔ تو اب عظیم ہے اللہ، اب دنیا جو قرآن پڑھ رہی ہے اس سے کم از کم ہم یہ تقاضا تو کر سکتے ہیں، اجازت انہی لوگوں سے لے کے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے تقاضا تو کیا جا سکتا کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء میں ہم نے انہیں ملک عظیم دیا، ملک عظیم دیا، تو یہ ملک عظیم کیا ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ عظیم ہے اللہ، عظیم ہے اللہ۔ تو ملک عظیم کا کیا مطلب ہوا؟ عظیم کا ملک۔ بھائی دو مطلب ہو سکتے ہیں، عظیم ملک اور عظیم کا ملک، دونوں ہی مطالب ہو سکتے ہیں نا، ملک عظیم، عظیم کا ملک یا عظیم ملک، دونوں مطالب ہو سکتے ہیں۔ تو عظیم کا ملک، عظیم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں اپنا ملک دیا، ہم نے انہیں عظیم کا ملک اور عظیم ملک دیا۔ تو ہم 1400 برس سے امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صاحبان مالکان وارثان ملک عظیم ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی تخت پر بیٹھے ہوں اور ان کے سر پر تاج سجا ہوا ہو۔ پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ جو مالکان ملک عظیم ہے، جو صاحبان ملک عظیم ہے، جو وارثان ملک عظیم ہے، جو حاکمان ملک عظیم ہے، ان کے لیے ان کو کسی تخت کی محتاجی نہیں ہوتی، ان کو کسی تاج کی احتیاج نہیں ہوتی، ان کو تخت و تاج نہیں چاہیے،
جب اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ اب ملک عظیم ہے کیا؟ ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم کسی محدود ملک کی بادشاہی کا نام نہیں ہے۔ ملک عظیم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی تخت پہ بیٹھ جائے اور تاج سر پر سجایا ہوا ہو۔ تو تخت والے تاج والے تو بہت سے لوگ گزرے، شام والا بھی تخت و تاج لیے بیٹھا تھا کہ نہیں؟ بڑے تخت و تاج والے گزر گئے۔ تو کیا ہر انسان ملک عظیم کا مالک تھا؟ ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس نہ کوئی تخت ہے نہ کوئی تاج ہے، لیکن دنیا کو قیامت تک بچایا کہ میں ہی مالک ملک عظیم ہوں۔ کوئی پلٹ کے پوچھ سکتا ہے آپ کیسے ملک عظیم کے مالک ہیں؟ ایک بار پیغمبر نے کہا، ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کہ یہ ہے ملک عظیم، یہ ہے ملک عظیم کہ چاند کو اپنے مقام پر کھڑے کھڑے 2 ٹکڑے کر دیا جائے، اسے ملک عظیم کہتے ہیں۔ جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے وہ کھڑے کھڑے انسانوں کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، ہے نا؟ سب اختیار اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس لیے نہیں کیا پیغمبر نے کہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے جو فرمانے ہیں آپ۔ تو اس کو کہتے ہیں ملک عظیم، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ ملک عظیم ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا، بولے بھائی اس پر لوگ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا، آپ بھی چپ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی منکروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ڈوبا سورج پلٹنے والی روایت پر آپ کو یقین تو ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لال داڑھی والے اس بات کے منکر ہوگا کہ بھائی یہ کوئی سورج کسی کے لیے نہیں پلٹتا، سورج آج تک کسی کے لیے نہیں پلٹا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ میرا جملہ جو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ جو شق القمر ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر یہ شق القمر کا واقعہ قرآن کی آیت نہ ہوتا تو سب سے پہلے مسلمان ملا انکار کرتا کہ پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ مجھے بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا اگر روایت ہوتا تو ملا کب کا انکار کر چکا ہوتا۔ عالم کی بات نہیں کر رہا، ملا الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور دونوں مسلک کے ملا الگ ہوتے ہیں، اس میں شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں ہے۔ شیعوں میں بھی ملا ہوتے ہیں اور سنیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور شیعوں میں بھی عالم ہوتے ہیں اور سنیوں میں بھی عالم ہوتے ہیں۔ تو ملا سے بات نہیں ہو رہی، ملا منکر ہو جاتا جیسے وہ رجت شمس کا منکر ہو گئے کہ نہیں بھائی سورج کسی کے لیے نہیں پلٹا، حالانکہ ایک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 3 لوگوں کے لیے سورج پلٹا، 3 لوگوں کے لیے۔ ایک تو جناب موسیٰ کے وصی یوشع بن نون، ان کے لیے سورج واپس پلٹا۔ ایک پیغمبر نے پلٹایا اور ایک علی نے پلٹایا، علی نے پلٹایا۔ تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کا تاریخ کا مطالعہ بھی ہو اور تفسیر کا مطالعہ تو کسی چیز سے انکار بنتا نہیں ہے۔ اور پھر جب بات آ گئی ملک عظیم کی، تو یہ ملک عظیم کیا؟ یہی ہم عرض کر رہے ہیں۔ ملک عظیم یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر لینا، ملک عظیم یہ ہے سورج کو واپس پلٹا لینا، ملک عظیم یہ ہے، ملک عظیم یہ ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر دینا، ملک عظیم یہ ہے کہ کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دینا، ملک عظیم یہ ہے کہ درخت کو آواز دے تو درخت اتباع کرتا ہوا آ جائے، ملک عظیم یہ ہے کہ سنگریزے ہاتھ پہ آئیں تو بات کرنا شروع کر دیں، ملک عظیم یہ ہے کہ جانور سے پیغمبر کہے تو جانور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے، اور ملک عظیم یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کہے کہ اے عورت تم مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئے۔ یہ ہے ملک عظیم، اس کو کہتے ہیں ملک عظیم۔ اب یہ ملک عظیم تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہے کس کے پاس؟ آل ابراہیم کے پاس۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم دے دیا، لیکن آل ابراہیم میں ہر کوئی شامل ہونے کی کوشش نہ کرے، آل ابراہیم میں ہر کوئی شامل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم کون ہے کہ جن کے پاس ملک عظیم ہے؟ آل ابراہیم وہی ہیں
کہ جن پر ویسے ہی درود پڑھا جائے جیسے ابراہیم و آل ابراہیم پر پڑھا گیا. جو لائق درود ہیں وہی آل ابراہیم، جو لائق درود ہیں جن پر درود پڑھا جائے وہی آل ابراہیم. توجہ فرمایا. تو یہ ملک عظیم ہے. اور ملک عظیم یہ ہے کہ کوئی ممبر پر بیٹھ کر کہے سلونی. یہ ہے ملک عظیم، یعنی علم خداوندی کا اپنے اندر جذب کر لینا، اسے ملک عظیم کہتے ہیں. تو کائنات میں یہ 14 ہیں کہ جن کا علم تسلسل علم الہی کہلاتا. جو خاموش ہیں ان کو انکار تو نہیں نا اس بات میں. کائنات میں یہ 14 ہیں کہ جن کا علم تسلسل علم الہی کہلاتا ہے. یہ وارثان علم رسول ہے، اور علم رسول علم قرآن، علم رسول علم قرآن. تو اب اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں مفسر قرآن ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں جانتا، تو پہلے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ پلٹ کے مجھ سے پوچھیں کہ اچھا سب کچھ جانتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ قرآن میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں؟ قرآن میں اللہ کے 1000 نام کون سے؟ کسی سے پوچھا جا سکتا ہے. اگر کوئی قرآن فہمی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کہے کہ علی نے کہا تھا. لسان صدق علیہ سورہ مریم میں آواز ہے کہ وہ جو آخر میں ایک زبان ہوگی وہ زبان علی ہوگی، جو سوائے سچ کے کچھ اور نہیں بولتی. لسان صدق علیہ. تو علی نے کہا کہ قرآن کے اللہ نے قرآن میں اللہ کے 1000 نام ہیں. توریت میں 1000 نام ہے، انجیل میں 1000 نام ہے، زبور میں 1000 نام ہے، لوح محفوظ میں 1000 نام ہے. تو اللہ ان 5000 میں محدود نہیں ہے. اللہ ان 5000 میں محدود نہیں ہے. اللہ کے اس سے بھی زیادہ صفات ہیں. اور ہو بھی سکتا ہے، علم توحید آپ نے سب نے پڑھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لامحدود ایسے صفات ہوں کہ جن کا ابھی تک کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا، جن کا کوئی نام ہی نہ ہو. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس نام ہے نا، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی صفت بالذات ہے. معافی چاہتا ہوں اگر تھوڑی سی دقت ہو جائے. اللہ کی صفت بالذات ہے، صفات بالذات ہے، صفت ذات کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صفت الگ ہے ذات الگ ہے. تو کہا کہ جس نے ذات کو چھوڑ کر اسم کی تعریف کی اس نے شرک کیا. توجہ فرمایا. یہ پورا اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا مکالمہ آپ کے ذہن میں. ابھی آواز آ گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سب آپ جانتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو نام ہے نا، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، جبار، قہار، صبور، شکور، غفور، مومن، مہیمن، عزیز، ولی، علی، لطیف، خبیر، سمیع، بصیر، یہ سارے نام، یہ سارے نام، یہ جو نام ہے، نام کی بات کر رہا ہوں، صفت کی بات نہیں کر رہا، نام کی، صفت کے نام کی بات کر رہا ہوں. مثلا یہ جواد صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر تشریف فرما، تو ان کا پیدائشی نام جواد ہے. تو یہ آسمان سے نام لے کے نہیں آئے تھے. ان کا نام جواد سے ہٹ کر فواد بھی ہو سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کا نام کچھ اور ہو، رضا ہو. ان کا نام کاظم بھی ہو سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر میں بات سمجھا سکا تو یقیناً یہ آپ کا وصف ہوگا. اگر بات میں نہیں سمجھا سکا تو اس میں میرا قصور ہوگا، آپ کا نہیں. اس لیے کہ آپ بڑی معرفت لیے ہوئے بیٹھے. مثلا صفت بالذات ہے، صفت ہے، اس کی صفت ہے رحیمی، رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے. ضروری نہیں تھا کہ رحم کرنے کے لیے لفظ رحیم ہی استعمال ہوتا. ہو سکتا ہے لفظ کریم رحم کے معنوں میں ہوتا. بھائی میں نے تو آپ کو مثال نہیں دی بھائی. یعنی اس لیے کہا گیا کہ ناموں کو الگ رکھو اور ذات کو الگ رکھو. جس نے معنی اور ذات کو جمع کیا یہ ہے توحید. معنی اور ذات، اس کے معنی پر نظر رکھو کہ معنی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ لفظ رحمت کے لیے کوئی، صفت رحمت کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے. کاش کے بات میں سمجھا سکا ہوں. یہ توحید کے بڑے دقیق مسائل ہیں جو آپ کے حوالے کر دیے میں نے. تو اب اللہ کے بہت کروڑوں صفات ایسے ہوں گے شاید کہ جن کا ابھی تک نام بھی نہ رکھا گیا ہو، اور وہ صفت صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، یا وہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں. اب اتنی تمہید کے بعد ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے حدیث کیا ہے جو بچپن سے میں اور آپ سن رہے ہیں. یا علی
کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچانتا. آواز نہیں آ رہی؟ سنی بھی حدیث ہے نا آپ کی. یا علی کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچانتا. اور لفظ ہے عرفہ، عرف اللہ، عرفان، معرفت. کوئی بھی اللہ کو نہیں پہچانتا سوائے میرے اور آپ کے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے ویسے ہی میں اور علی اللہ کو پہچانتے ہیں. جی طرح کا جملہ آپ تک پہنچ گیا. توجہ فرمائی، توجہ فرمائی آپ. یعنی جیسے خود اللہ اپنے کو پہچانتا ویسے یہ دونوں بھی پہچانتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی پیغمبر یہ نہ کہتے کہ میں اور تمہارے علاوہ کوئی بھی اللہ کو نہیں جانتا، صرف میں اور تم ہیں جو اللہ کا عرفان رکھتے، معرفت رکھتے. عرفہ یعنی معرفت، ہم اور تم اللہ کو پہچانتے. یعنی جیسے اللہ ہے، جیسے اللہ خود اپنے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ویسے ہی میں اور تم اللہ کو پہچانتے. تو اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتا. اس کے پاس کتنے صفات ہیں یہ اللہ جانتا ہے نا. اللہ کو اپنا عرفان ہے، وہ اپنی معرفت رکھتا ہے. تو جو بھی اس کی قدرت کا دائرہ ہے، یہ تو ہمارے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، نہیں تو دائرے میں وہ محدود نہیں ہے. جو بھی اس کی قدرت کی لامحدودیت ہے اللہ پہچانتا ہے. اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اور یہ دونوں بھی اللہ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. تو اس کے کتنے صفات ہیں، کتنے صفات ہیں، لامحدود صفات. اللہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنے صفات کا حامل ہوں، اور محمد و علی بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے لامحدود صفات کا حامل ہے. اب آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ عرض کروں کہ اگر علی منبر کوفہ پر بیٹھے، اللہ کی لامحدود صفات کی بات، لامحدود اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی. اگر علی 1400 برس پہلے منبر کوفہ پر بیٹھ کر اللہ کے صفات گنوانا شروع کرتے تو میرا یقین یہ ہے کہ آج تک اس وقت تک علی بیٹھے ہوتے اور اس کے صفات گنوا رہے ہوتے. سلامت رہے آپ. توجہ فرمائیے. علی اگر چاہتے تو آج تک بیٹھے ہوتے اور اللہ کے صفات گنوا رہے ہوتے. ہے نا آپ کو سب کو یقین ہے. آپ نے جیسے جملہ محفوظ کیا، خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. یہ ہے اللہ کی لامحدودیت. تو اب 5000 نام اس کے یقیناً ان کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچے اور لوح محفوظ کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے گئے. جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ 99 کو بھی نہیں جانتا. نہ پہچاننے پہ آئے تو 99 ناموں کا عرفان نہیں ہوتا. ان 99 کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء الحسنہ. یہ 99 اسماء حسنہ ہی تو کہلاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف میں کہہ دیا کہ ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے. اس میں حسن، اسماء حسنہ، یہ 99 اسماء حسنہ کہلاتے ہیں. تو ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب تک اسماء حسنہ ہی کی معرفت حاصل نہ ہو سکے، اس لیے کہ اسماء حسنہ لکھے ہوئے نام ہیں. لکھے ہوئے نام، رحمان، رحیم، کریم، یہ لکھے ہوئے نام ہیں، لکھے ہوئے نام ہیں. اور جب ان لکھے ہوئے ناموں کے معنی کی بات آئی تو معصوم نے کہا نحن واللہ اسماء الحسنہ، ہم ہی تو اس کے اسماء حسنہ. نحن واللہ اسماء الحسنہ، ہم ہیں اللہ کے حسین نام. کہ کسی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ہماری معرفت نہ حاصل کر لے، جب تک وہ ہمیں پہچان نہ لے، جب تک وہ ہمارا عرفان نہ حاصل کر لے. تو اس میں حسن یعنی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. تو یہی سے تو بات میں نے موڑی تھی کہ بھائی قرآن کی آیت کا ظاہر ایک ہے
اور ہر آیت کے 70 باطن موجود ہیں، بلکہ ایک روایت میں 70,000 باطن ہیں، 70,000، ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہیں۔ تو کون پہنچے گا ان معنی تک؟ تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو پہنچا بھائی، جس پر قلب رسول پر قرآن نازل ہوا تو قلب رسول پر صرف قرآن لفظی طور پر نہیں نازل ہوا تھا، بلکہ قرآن اپنے معنی کے ساتھ، اپنی تفسیر کے ساتھ، اپنی تعویل کے ساتھ، اپنے باطن کے ساتھ، سب کے ساتھ علم قرآن قلب رسول پر نازل ہوا۔ وہی رسول جب 13 رجب کو کعبے میں آئے، 16 رجب سمجھ لی، 13 رجب تو صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے، 3 دن بعد کعبے میں آئے اور علی کو گود میں اٹھایا اور علی نے اپنا دہن کھولا، رسول نے زبان داخل کی، تو اس وقت تک رسول نے زبان باہر نہیں نکالی جب تک علی نے خود دہن نہیں کھول دیا۔ علی نے دہن کھولا، رسول نے زبان باہر نکالی، گویا رسول سمجھ گئے کہ جتنا علم تھا وہ سب کا سب منتقل ہو گیا، اور علی تک جب سارا علم پہنچ گیا، اس کے بعد علی نے کہا تھا، یہ تو سب سنی ہوئی بات ہے آپ کی، اس کے بعد علی نے کہا تھا، کیا کہا؟ رسول نے پہلے علی سے کہا، جیسے ہی لعاب دہن داخل کر دیا دہن علی میں، اور یہ دہن علی سے ہوتا ہوا سینہ علی تک، اور سینہ علی سے قلب علی تک پہنچ گیا، تو اب رسول نے کہا یا علی کو سناؤ، یہی تک تو آپ کو لانا تھا۔ اب رسول نے کہا یا علی کو سناؤ، تو فوراً علی نے کہا یا رسول اللہ توریت کہیں تو توریت، زبور کہیں تو زبور، انجیل کہیں تو انجیل، قرآن کہیں تو قرآن۔ اب سمجھ میں آیا کہ زبور، توریت، انجیل، قرآن، لوح محفوظ، ان کے ہزار نام وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے آغوش رسالت میں توریت بھی سنائی ہو، انجیل بھی سنائی ہو، زبور بھی سنائی ہو، اور قرآن بھی سنایا۔ تو سوائے علی کے جس کا علم تسلسل ہے علم رسول کا، کون جواب دے سکتا تھا؟ تو علی نے اس لیے سلونی کہا کہ کائنات کی باتیں مجھ سے پوچھو۔ تو اب منبر پہ بیٹھے ہوئے علی کا اگر عرفان نہیں ہے، منبر پہ، منبر کوفہ پر، منبر سلونی پر بیٹھے ہوئے علی کی اگر معرفت نہیں، ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ جو معراج تک پہنچ گیا وہ لازمان و لامکان ہو گیا۔ اللہ اکبر، بھائی جو معراج تک کعبہ قوسین تک پہنچ گیا وہ لازمان و لامکان ہو جاتا، اس لیے کہ کعبہ قوسین پر کوئی زمانے کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، کسی مکان کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، وہ لازمان اور لامکان ہے جسے کعبہ قوسین کہتے ہیں۔ تو وہاں 3 ہی ہستیاں نظر آئیں، یا تو اللہ، یا محمد، یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ بھی لازمان و لامکان، جسے زمان و مکان کی احتیاج نہیں ہے، اسی طرح محمد و علی بھی بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس، جسے آپ کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنے وقت کے امام کو صاحب العصر والزمان کہتے ہیں۔ عصر اور زمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اختیار میں ٹائم بھی ہو اور اسپیس بھی ہو، جس پر نہ وقت کا اطلاق ہو نہ مکان کا اطلاق ہو، اسے لا زمان و لا مکان کہا جاتا ہے۔ تو اب میرا یقین یہ کہتا ہے علی اپنے دور کا صاحب العصر والزمان ہے یا نہیں ہے؟ کہ نہیں؟ اپنے دور کا صاحب عصر والزمان علی ہے۔ تو ہمارا دل یہ کہتا ہے، موالیوں کا دل یہ کہتا ہے، مومن کا دل یہ کہتا ہے، علی کے ماننے والے کا، علی سے مودت و محبت کرنے والے کا، علی سے عشق کرنے والے کا، علی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنے والے کا دل یہ کہتا ہے کہ آج تک منبر کوفہ ابھی مقفل ہے، کوئی اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ وجہ یہی ہے، اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ معرفت والے دیکھ رہے کہ آج تک اس پر علی بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا ضائع ہو گیا؟ آج تک علی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اس منبر پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے علی کے بعد، کچھ لوگ بیٹھے اپنے اپنے دور کے عالم، اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ سبت ابن جوزی بھی بیٹھے، اور ابن علقمہ ایک عالم گزرا وہ بھی بیٹھا، 2-3 علماء بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر ایک بار فوراً کہنے لگے سلونی سلونی۔ وہ سمجھے کہ اس منبر پر بیٹھ جاؤ تو سلونی کہہ لو،
ان کو پتا نہیں کہ بیٹھنے والا بھی میٹر کرتا ہے، کہ کون بیٹھ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا سلونی، دعوے کیے لوگوں نے، ممبر کوفہ پر لوگ بیٹھے اور دعوے کیے، تو ممبر نے اچھال کے پھینک دیا، ممبر نے اچھال کے پھینک دیا، اس لیے کہ پوچھنے والے نے، دعویٰ کرنے والے نے کہا سلونی میں بھی علی کی طرح علم رکھتا ہوں، مجھ سے بھی پوچھو۔ اسی بزم میں علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ علی کے چاہنے والے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، علی کا چاہنے والا ہونے کے لیے شیعہ سنی کی قید نہیں ہے، صرف ایک قید ہے کہ شجرہ کیسا، صرف ایک قید ہے، شجرہ کیسا۔ باقی شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو، علی کے چاہنے والے ہو جاؤ، شجرہ پاک ہونا چاہیے۔ تو علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ سے ایک سوال ہے، کہ کرو سوال۔ کہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ سلیمان کا لشکر جب گزر رہا تھا ہوا میں پرواز کرتا ہوا، تو ایک چونٹی نے کہا کہ یہ چونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نہ گزر جائے۔ کہاں قرآن کی آیت ہے۔ کہا یہ بتائیے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ اس نے اسی وقت ممبر چھوڑ کے نیچے آ گیا۔ دیکھا آپ نے، ممبر نے اچھال کے پھینک دیا کہ علی ہے صرف جو کہہ سکتا ہے سلونی، نبی کا وصی ہے جو کہہ سکتا ہے سلونی۔ تو اسی سے ایک جملہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کا وصی ہونے کا حق حاصل ہی اس کو ہے جو کم از کم سلونی تو کہہ سکے۔ لے جائیں گے جملہ، میں نے کہہ دیا، اشارتاً آپ کے حوالے کر دیا، توجہ فرمائیے آپ۔ تو علی مالک ملک عظیم آل محمد آل ابراہیم، ہر وقت زمانہ ان کے اختیار میں، ہر وقت ملائکہ کے ذریعے سے اللہ سے گفت و شنی، مسلسل پیغامات، مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔